امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فَإِذَا صُمْتُمْ، جب تم روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت بہت اہم کام ہے، ورنہ انسان کی زبان سے سال بھر کچھ نکل جاتا ہے، اور جو نکل جاتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. مشکل یہ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ہم کریں ایکسکیوز کہ جناب وہ تو غلطی سے نکل گیا. غلطی سے نکل گیا یا جان بوجھ کے نکلا، یہ فیصلہ بعد میں ہوگا. اولن تو جو نکلا ہے وہ ریکارڈ ہو گیا. اب اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا، وہ توبہ کرنا، وہ الگ موضوع ہے. اور اگر اس کو گناہ سمجھا ہی نہ گیا تو انسان توبہ تو اس کی کرتا ہے نا، اس کا گناہ سمجھتا ہو. جیسے مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. دو دوست تھے اور دونوں ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. کسی کے خوشی میں جانا ہے دوستی ساتھ میں تو ساتھ جا رہے ہیں، غم میں جانا ہے ساتھ جا رہے ہیں. کسی جوان کے تعزیت کے لیے گئے تو دونوں دوست ساتھ گئے، اور جوان کے والدین سے، ان کے تمام سوگواران سے یہ جملہ کہہ دیا کہ بھئی بڑا افسوس ہوا، بیچارہ جوان آدمی تھا، ابھی تو اس کے مرنے کی عمر نہیں تھی. جوان تو شادی ہوتی ہے، ابھی تو بچے ہوتے. یہ جملہ آپ بھی اور ہم بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، اور ہم اس کے کہنے کو گناہ نہیں سمجھتے. الفاظ کیا تھے؟ وقت سے پہلے مر گیا، یہ ابھی مرنے کا وقت نہیں تھا. ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا دوستوں میں سے، اور جس کا انتقال ہوا اس کو زندہ رہ جانے والے دوست نے 1 سال کے بعد خواب میں دیکھا. جیسے دوستی تھی تو پوچھا حال احوال خواب میں. کہا بھائی کیا بتاؤں، ابھی تک ایک ہی سوال پر فرشتے مجھے مار رہے ہیں. وہ سوال کیا ہے؟ کہ سوال وہی جملہ ہے جو ہم نے کسی کی تعزیت میں یہ کہہ دیا تھا کہ وقت سے پہلے مر گیا. فرشتے پوچھ رہے کہ اگر وہ وقت سے پہلے مر گیا تھا تو اس کا وقت موت تھا کیا؟ تم بتا دو. ابھی ایسا ہو جاتا ہے نا، جسے ابھی اناؤنسمنٹ ہے آپ کے یہاں کہ فقہی مسائل 6:20 پہ شروع ہوں گے یا 6:15 پر. اب اگر وقت معلوم ہے تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پہلے شروع ہوئے یا بعد میں شروع ہوئے. ایسے ہی ہے. اگر آپ کو وقت معلوم نہیں ہو، ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وقت سے پہلے شروع ہوئے؟ اگر بات بہت آگے نکل جاتی ہے تو یہ زبان کا کنٹرول بہت اہم ہے. فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. پھر فرماتے ہیں غضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھیں بند کر لو. یعنی دیکھ سکتے ہو، کسی اندھے سے نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر لو. یہ جملہ کس سے کہا جاتا ہے؟ دیکھ سکتا ہو. تم دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے، برائی فلاں فحش دیکھ سکتے ہو. غضوا ابصارکم، حالت روزہ میں اپنی آنکھیں بند رکھو. بند رکھنے کا مطلب گناہوں سے دیکھنے سے اجتناب کرو. اور آخری جملہ حدیث کا وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، نہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد اختیار کرو. روزے کی حالت میں امام نے یہ 4 جملے بیان کیے. پہلا
زبان، دوسرا نگاہ، تیسرا جھگڑا، اور چوتھا حسد۔ خدا پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد مسائل، جتنا خدا کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ آپ اپنے واجبات کو انجام دیتے ہیں، ایسے ہی خلوص نیت کے ساتھ اپنے مالی واجبات کو بھی انجام دیں۔ نہ دکھانے کی خواہش ہو، نہ سنانے کی تمنا ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ خمس جو دیتے ہیں تو کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ جیسے نماز دکھاوے سے باطل ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس کا ثواب بھی مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ تو بات ہماری کل وہاں تک پہنچی جہاں 1747 مکمل ہوا، اور رواج ہو لڑکی کا جہیز والا مسئلہ جو کل آیا تھا، اس کے بعد کا اگلا مسئلہ 1748 نمبر کا مسئلہ آغا سیستانی کی توضیح سے، کہ جو مال کسی شخص نے زیارت بیت اللہ، بریکٹ میں لکھا ہوا حج، اور دوسری زیارات کے سفر پر خرچ کیا، وہ اس سال کے اخراجات میں شمار ہوتا ہے جس سال میں مال خرچ کیا جائے۔ اگر آپ نے 2024 میں عمرہ کیا ہے تو جو عمرے پر آپ نے مال خرچ کیا ہے وہ سال کے اخراجات کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے 2025 میں عمرہ کرنا ہے اور آپ نے مال ابھی جمع کیا ہے تو پھر خمس دینا ہوگا۔ یہ سال کا یہ عمل ہو، مال خرچ کیا جائے عمرے پر یا حج پر، اسی سال کے منافع سے کیا جائے تو خمس واجب نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر اس کا سفر سال سے زیادہ لمبا ہو جائے تو جو کچھ وہ دوسرے سال میں خرچ کرے اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ خمس کی تاریخ بیچ میں حج پر آ گئی۔ حج تھا مطلب 18 دن کا، آج کل 18 دن کے حج بھی ہوتے ہیں، 20 دن کے بھی ہوتے ہیں، 40 کے بھی ہوتے ہیں۔ بہت کہ بیچارہ غریب حاجی ہو تو 40 دن کا حج کرتا ہے، اور جو امیر حاجی ہو وہ 2 ہفتے میں نکل آتا ہے۔ اس کا کیا فلسفہ وہ الگ موضوع ہے، یہ مسئلہ انتظامی ہے سعودی عرب کے اعتبار سے۔ اس کو آپ جو چاہے نام دیں، پیکیجز کا نام دیں علیہ السلام، یا فلائٹ کے مسائل کا نام دیں، لیکن 40 دن کا حج مثلا، اور 40 دن کے حج میں 20 دن ادھر آئے اور 20 ادھر آئے، تو میں نے جو خرچ کیا مال وہ خرچ کیا 2 حصوں میں۔ ایک 20 دن کا جو مال یہاں خرچ کیا، بیچ میں خمس کی تاریخ آئی، تو اس 20 دن کا خرچہ تو میں نے اس منافع سے لیا، اور اگلے 20 دن جو تھے اس کا خرچہ میں نے اس سے نہیں لیا، چونکہ تاریخ تبدیل ہو گئی، میرے خمس کی تاریخ آ گئی۔ کہتے اب اگر اس کا سفر سال سے زیادہ لمبا ہو جائے تو جو کچھ وہ دوسرے سال میں خرچ کرے، اسی سال کا پیسہ خرچ کرے دوسرے سال میں، تو اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ کوشش کریں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں کہ عمرہ ایسے پلان کریں کہ اگر آپ ماشاءاللہ خمس نکالنے والوں میں شامل ہیں تو آپ کا پورا عمرہ آپ کے اسی سال کے منافع کے اندر مکمل ہو۔ بات واضح ہوئی؟ اب آئیے مسئلہ نمبر 1749 جو شخص کسی پیشے یا تجارت وغیرہ سے منافع حاصل کرے، پیشے یا تجارت، پیشے کا مطلب کوئی درزی ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی کارپینٹر ہے یعنی بڑھئی ہے، یا کوئی کلر کرنے والا ہے، تو یا پیشے سے یا تجارت سے منافع حاصل کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی اور مال بھی ہو، اب 2 الگ الگ عنوانات بن رہے، ایک وہ جو پیشے سے مجھے منافع ملا،
یا تجارت سے پروفٹ ہوا وہ، اور اس کے پاس کوئی اور مال بھی اس کے علاوہ ہے کہ جس پر خمس واجب نہ ہو، یعنی وہ مال سمجھ لیں مجھے کسی نے دیا ہے، میری لاٹری کھل گئی سمجھ لیجیے، تو مال مجھے مل گیا، اس پر خمس واجب نہیں ہے، یہ ان اموال میں سے جس پہ خمس واجب نہیں ہے، تو وہ اپنے سال بھر کے اخراجات کا حساب فقط اپنے منافع کو مد نگاہ رکھتے ہوئے کر سکتا ہے، یعنی اب اپنے سال کے اخراجات کو اس مال سے نکالنے کے بجائے اپنے اس مال سے نکال لے، اس پر خمس واجب نہیں ہے تو اس سے کیوں نکالے، اس سے نکالے، منافع سے، تاکہ اس کی سیونگ زیادہ ہو جائے اس مال کے اعتبار سے۔ تو اس میں پورا فائدہ نکالنے والے کی بھی آسانی آقا نے بیان کی ہے کہ اس مال سے بھی نکال سکتا تھا، اس پر خمس واجب نہیں تھا، لیکن یہ چاہے تو اس سے نکالے، اس پر خمس واجب ہونے والا ہے، تاکہ خمس کم سے کم نکلے۔ انسان کی بات ہوتی ہے نا، وہ تلاش کرتا ہے راستے اور کھانچے، تو یہ ایک طریقہ شریعت نے بیان کیا، آغا سیستانی اختیار دیتے ہیں نکالنے والے کو۔ اب آئیے اگلا مسئلہ، مسئلہ نمبر 1750، 1750 نمبر۔ جو سامان کسی شخص نے سال بھر کے استعمال کرنے کے لیے اپنے منافع سے خریدا، اگر سال کے آخر میں اس میں سے کچھ بچ جائے، چاول لیے تھے، آٹا لیا تھا، دالیں لی تھی، مثلا آئل لے لیا بہت سارا، کچن کی بات کر رہا ہوں گروسری کرتے ہوئے، اس میں سے کچھ بچ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی گروسری کے اندر ہر سال میں 3 یا 4 بلب خرید کے لاتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے کسی روم کا، کسی باتھ روم کا، کچن کا بلب خراب ہو جائے بیچ میں سال میں، تو مجھے الگ سے جانا بازار میں نہ پڑے۔ اب اگر یہ 3 یا 4 بلب یہ استعمال نہیں ہوئے، بلب خراب ہی نہیں ہو گئی، تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ خمس ہو جائے گا۔ وہ سامان کسی شخص نے سال بھر استعمال کرنے کے لیے اپنے منافع سے خریدا، اگر سال کے آخر میں اس میں سے کچھ بچ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ اس لیے خمس نکالتے ہوئے جائیے کچن کے اندر، کیا بچا ہے؟ ایسا بچا ہوا اس کی قیمت معتبر ہو، ورنہ ایک ماچس کی اگر وہ تیری بچ گئی ہے تو اس کو کوئی ویلیو حاصل نہیں ہے، لیکن اگر چاول بچ گئے ہیں، دال بچی ہوئی ہے، اس کی ویلیو ہے۔ جو بچ جائے استعمال سے اس کا خمس ادا کرے۔ اب خمس ادا کرنے کا طریقہ، ایک تو خود جنس سے نکال کر دینا، چاول سے چاول دینا، دال سے دال دینا، وہ الگ بات۔ کہتے ہیں اور اگر خمس اس کی قیمت کی صورت میں ادا کرنا چاہے، عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں، ہم چاول دال خمس میں نہیں دیتے، دے سکتے، لیکن ہم کیا دیتے ہیں؟ قیمت۔ آسانی کہ اپنی کون نکالے گا اس کا 5واں حصہ؟ یہ چاول 1 کلو بچے، 1 کلو کا 5واں حصہ کیا ہوگا؟ 200 گرام، مثال دے رہا ہوں۔ آئل بچا 1 کلو، 1 لیٹر، اب نکالیں اس سے آپ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آسانی ہے قیمت نکالنے میں، لیکن ایک مشکل بھی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ کہ اگر خمس اس کی قیمت کی صورت میں دینا چاہے، اور جب وہ سامان خریدا تھا اس کے مقابلے میں آج اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، جیسے کہ بہت سارے ممالک میں مہنگائی کا طوفان آ رہا ہوتا ہے۔ جب خریدا تھا تو چاول تھے 400 روپے کلو، اب ہو گئے 600 روپے کلو، تو اب جو حساب قیمت کا کرنا ہے اگر، تو 400 پہ نہیں ہوگا، 600 پہ ہوگا۔ ضروری ہے کہ سال کے خاتمے پر جو قیمت ہو اس کا حساب لگائے۔
یعنی موجودہ قیمت کے لحاظ سے اس جنس کا خمس ادا کرے، اور اگر خود جنس ادا کر رہا ہو تو موضوع ختم ہو جائے گا۔ اب یہ چاول 400 روپے کلو ہو یا 800 روپے کلو ہو، میں چاول ہی نکال رہا ہوں تو بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک میں آسانی ہے تو ایک میں مشکل بھی ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری مسئلہ 1751 1751 آغاز سے اس طرح، کوئی شخص خمس دینے سے پہلے اپنے منافع میں سے گھریلو استعمال کے لیے سامان خریدے۔ خمس دینے سے پہلے اپنے منافع میں سے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، گھریلو استعمال کے لیے سامان خریدے۔ خمس دینے کے بعد خریدا وہ الگ موضوع ہے، یہ خمس دینے سے پہلے ہے اور منافع میں سے ہے۔ منافع کا مطلب اس پہ خمس واجب ہونا ہے، اس کی ضرورت منافع حاصل ہونے والے سال کے بعد ختم ہو جائے، یعنی اب نیڈ نہیں رہی، اور منافع حاصل ہونے والے سال کے بعد، یعنی اگلے سال یہ رکھا رہا، اگلے سال اس کی نیڈ ختم ہو گئی، تو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا خمس دے، ضروری نہیں کہ اس کا خمس دے، اور اگر دوران سال اس کی ضرورت ختم ہو جائے، یعنی سال کے بعد ختم ہوئی تو نہیں دے گا، سال کے اندر ختم ہو گئی لیکن وہ سامان ان چیزوں میں سے ہو کہ جنہیں رکھ کے استعمال کرنا ممکن ہے، آئندہ سالوں میں بھی استعمال ہو سکتی، جیسے سردی کے کپڑے، لحاف، کمبل لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، تو ان پر خمس نہیں ہوتا۔ اس صورت کے علاوہ اس دوران سال اگر اس سامان کی ضرورت ختم ہو جائے، یعنی اس صورت کے علاوہ کہ جو بیان کی گئی، کیا بیان کی گئی کہ خمس نکالنے سے پہلے اپنے منافع سے کچھ خریدا اور اس کی ضرورت ختم ہو گئی اگلے سال پہنچ کے، تو خمس واجب نہیں، یا دوران سال اس کی ضرورت ختم ہو گئی لیکن وہ سامان رکھنے قابل تھا کہ آئندہ کام آ سکتا تھا، تب بھی اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ اس صورت کے علاوہ اگر سال کے دوران اس سامان کی ضرورت ختم ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا خمس دے، جیسے ابھی ہم نے کہا چاول ہے، دال ہے، تیل ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز کہ جس کی ضرورت ختم ہو جائے، اس کی ضرورت تو باقی رہتی ہے۔ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جب تک میں اسکول میں، کالج میں جا رہا تھا تو یہ میرے کام کی تھی کتاب، اور اب کام کی نہیں ہے۔ جو میں نے خریدی پینسلز اب کام کی نہیں ہیں، استعمال نہیں ہو سکی، پڑی رہ گئیں، اب کام کی نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو احتیاط واجب ہے کہ اس کا خمس دے۔ عورت کے لیے جن زیورات کو بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ یہ تو بات تھی مسائل کے بیان کی، اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال موجود ہو تو سوال کیجیے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس سوال کی ضرورت ہر جگہ اور ہر وقت ہے۔ سوال آپ نے سن لیا، میں دہرا دیتا ہوں کہ جمعے کی نماز کے انجام دینے سے پہلے خطبے، اور خطبوں کے دوران اگر کوئی انسان اپنی نفل، اپنی مستحب عبادت انجام دے تو کیا حکم ہے؟ خطبے سننا ضروری ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے سننا ضروری، اور ان خطبوں کے سننے کے دوران اگر کوئی انسان اپنی مستحب عبادت کو انجام دے کہ وہ خطبہ سننے سے مانع ہو جائے تو اس کو ان تمام تر مستحبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ، اب آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال یہ کہ اگر ہم سب کے سب بیٹھے ہیں، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، اور جمعے کی نماز میں خطیب خطبہ دے رہا ہے،
ہم سب کے سب اگر نماز شروع کر دیں تو خطبہ دینے والے کی خطبہ دینے کی فصاحت و بلاغت میں اس کی توجہ میں فرق آ جائے گا. اس لیے بہتر افضل یہی ہے کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو انسان اپنی مستحب عبادات کو انجام نہ دے، ایسی عبادات جن سے خطبہ سننے میں رکاوٹ واقع ہوتی. کوئی اور سوال؟ خطبہ عربی میں دے رہا ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، خطبے کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو حمد و ثناء پروردگار اور درود آل محمد سے متعلق ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس میں تو آپ نے سننا ہی سننا، کیونکہ وہ تو آپ کو ویسے ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے، مفہوم سمجھ میں آ ہی جاتا ہے. البتہ باقی واضح و نصیحت اگر غیر مادری زبان میں آپ کے ہو رہی ہے تو اس میں آپ اگر کوئی ایسی عبادت کرنا چاہیں جس سے رکاوٹ پیدا نہ ہو تو کر سکتے. کوئی اور سوال؟ آغائے سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب لگا کے منع کیا گیا. اور نہیں، لاٹری کی میں نے مثال دی تھی، نہ کہ جس کو آپ لاٹری کہتے ہیں وہ. یعنی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں میری لاٹری لگ گئی، یعنی مجھے کسی سے مال مل گیا، کوئی تحفے میں مل گیا، کوئی انعام میں مل گیا، یا آفس سے بونس مل گیا، اس کی مثال دے رہا تھا. کوئی اور سوال؟ جہاں پر انسان کسی شے کے خریدے بغیر، یعنی ایک ایسا ٹکٹ جس کو آپ نے لیا اور اب اگر آپ کا انعام نکلا تو ٹھیک، ورنہ یہ زیرو ہو گیا، یہ پرچی ختم ہو گئی، جائز نہیں ہے. کوئی اور سوال؟ بچے؟ ہاں، بالغ ہونے سے پہلے بھی جو بچوں کی ملکیت ہے، ولی کی ذمہ داری ہے کہ خمس کو ادا کرے، ان کے مال کے خمس کو ادا کرے، اور اگر وہ بچہ خود چاہے تو خود ادا کرے. اور بالغ ہو جانے کے بعد اگر باپ نے ادا نہ کیا ہو تو بچے کی ذمہ داری ہے کہ ادا کرے. خلاصہ یہ ہوا کہ خمس واجب تو عاقل اور بالغ ہونے کے بعد ہے. اگر وہ مال عاقل اور بالغ ہونے کے بعد اس کی ملکیت بنا ہو تو واجب ہو جائے گا، اور اس سے پہلے چونکہ ولی کی ذمہ داری میں شامل ہے، تو ذمہ داری ہے آغا سیستانی کے نزدیک کہ بچوں کو خمس کی عادت ڈالیے اور ان سے خمس نکلوائیے، چاہے پاکٹ منی ہی کیوں نہ ہو. سوال یہ تھا کہ عقیقہ بھی ایسے ہی ہے. یہ سوال کے طور پر ہے، عقیقہ خود اگر ماں باپ نے نہیں کروایا تو انسان کے لیے مستحب ہے کہ خود جب صاحب اختیار ہو جائے تو عقیقہ انجام دے. اور عقیقے میں لازم نہیں ہے کہ ایک قربانی کی جائے، دو بھی کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مومنین بآواز بلند صلوات پڑھ کے صفوں کو درست کر لے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہو. موبائل یا تو سائلنٹ کر دیں.